آج امہات المومنین میں سے حضرت ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر فرمانے والے ہیں۔ آئیے آپ کا جو نسب ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ ام حبیبہ بنت ابو سفیان بن صقر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور جو ہے یہ عبد مناف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں چوتھے نمبر پہ آتے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، گویا ازواج مطہرات میں سے ان کا جو نسب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے قریب تر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجميع الأولياء والصالحين وعلينا معهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم۔ فقال الله سبحانه وتعالى إلى مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین سامعین محترم، کل کی نشست میں ہم نے حضرت امہات المومنین میں سے ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا میں نے تذکرہ کیا۔ آج امہات المومنین میں سے حضرت ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر فرمانے والے ہیں۔ آئیے آپ کا جو نسب ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ ام حبیبہ بنت ابو سفیان بن صقر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور جو ہے یہ عبد مناف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں چوتھے نمبر پہ آتے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، گویا ازواج مطہرات میں سے ان کا جو نسب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے قریب تر ہے آپ کا نسب۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے جو آپ کا جو نکاح ہوا اس شادی کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کچھ سے گزار کرتا چلوں گا۔ امام ابن اسیر وغیرہ بھی اس بات کو لکھتے ہیں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائے اسلام میں ہی ایمان لائی تھی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اولین لوگوں میں سے جو ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ابتدائی اسلام میں آپ ایمان لائی تھی۔ پھر انہوں نے جو ہے نا جب ان کا نکاح بھی جو ہوا تھا پہلے اپنے شوہر عبید اللہ بن حجش سے ساتھ آپ کا جو نکاح ہوا تھا، تو عبید اللہ بن حجش جو ہے ان کے ساتھ آپ کیا کیے، حبشہ کی طرف آپ جو ہے نا ہجرت فرمائی۔ وہاں جو ہے ان کے ہاں ان کو ایک بیٹی بھی ہوئی، یعنی عبید اللہ بن حجش اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے ایک لڑکی ہوئی، ان کا نام جو ہے حبیبہ رکھا گیا، اس وجہ سے آپ کو جو ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے۔ ورنہ جو ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو اصل نام ہے وہ ہے رملہ۔ اللہ کی شان دیکھیے، ان کا جو شوہر تھے عبید اللہ حبشہ جا کر جو ہے نا یہ کیا کیا، اسلام چھوڑ کر عیسائی مذہب کو انہوں نے اختیار کیا، اور کچھ ہی عرصے میں جو ہے عیسائیت پہ یہ مر گیا۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب الوطنی میں اکیلی رہ گئی تھی۔ آپ ایک تو اسلام لائی، پھر اس کے بعد اولین لوگوں میں آپ کا شمار رہا اسلام لانے والوں میں سے، اپنے شوہر عبید اللہ کے ساتھ جو ہے آپ کا نکاح ہوا، پھر ان کے ساتھ آپ حبشہ کی طرف جو ہے نا ہجرت بھی فرمائی، پھر ان کے بعد یہ ہوا کہ آپ کا جو شوہر جو ہے مرتد ہو کر اسلام سے پھر کر عیسائی مذہب کو اس میں اختیار کر کے موت بھی واقع ہوئی، تو جو ہے عیسائی مذہب پر مرا۔ تو آپ جو ہے اکیلی رہ گئی تھی غریب الوطنی میں، تنہا رہ گئی تھی، تو گویا ان پر جو ہے رنج و غم کے جو ہے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب ان کے تعلق سے معلوم کیا، پھر آپ آقا علیہ السلام نے شاہ جو حبشہ تھا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جو آقا علیہ السلام نے شاہ نجاشی حبشہ جو نا شاہ حبشہ جو نجاشی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذریعے آقا علیہ السلام نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ ایک دن اچانک شاہ حبشہ کی ایک باندی تھی
وہ جو ہے آئی اور بادشاہ کے جو وہ اتنی خاص باندھی تھی کہ جو بادشاہ کے کپڑے تیل وغیرہ جو ہے مہیا کرنے پر مامور تھی، خاص باندھی تھی، میرے پاس آئی، اس نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور میں نے جو ہے نا ان کو اجازت دے دیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ بادشاہ کی طرف سے میں آئی ہوں، پیغام لائی ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کا پیغام آیا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، فوراً جو ہے نا آپ نے جو ہے اس باندھی سے کہا اللہ تمہیں خوش رکھے، اور وہ یہ بھی کہنے لگی کہ بادشاہ کہتا ہے کہ تم اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنا دو جو تمہارا نکاح کرے۔ یعنی وہ باندھی آئی اور آ کر جو ہے بادشاہ شاہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام بھیجا کہ محمد رسول اللہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں جو ہے تم جس کو اپنا وکیل بنانا چاہتی ہو وکیل بنا لو، کہہ کہ تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ تو ان میں سے جو ہے نا اس وقت میں جو ہے مہاجرین میں سے حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کیا کیا، پیغام بھیجا اور انہیں اپنا وکیل جو ہے نا مقرر کیا۔ اور جو ہے آپ نے اس باندھی کو جو ہے خوش ہو کر آپ نے کیا کیا، اپنے چاندی کے کنگن، سونے کی انگوٹھیاں جو اس وقت آپ پہن رکھی تھی فوراً نکال کر اس کو آپ دے دی، کیونکہ اس نے جو ہے مجھے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نکاح کی بشارت اس نے مجھے سنائی تھی۔ جب رات ہوئی تو نجاشی جو بادشاہ تھا انہیں جعفر بن ابی طالب اور وہاں موجود دوسرے مسلمانوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ پھر نجاشی نے خطبہ کہا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد اما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ میں آپ کا نکاح ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے کروں، میں آپ کے حکم کو پورا کرتا ہوں، اپنی طرف سے 400 دینار مہر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لوگوں کے سامنے دینار انڈیل دیے۔ پھر خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی حمد و ثنا کہی، پھر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے ام حبیبہ بنت ابی سفیان کا عقد آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ اللہ اپنے رسول کو برکتیں عطا فرمائے۔ نجاشی نے دنانیر جو دینار ہوتے ہیں وہ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کیے، انہوں نے جو ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو ہے وہ مہر کو ان تک پہنچا دیا۔ جب لوگ اٹھنے لگے تو بادشاہ نجاشی کہا ٹھہرو، یہ سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، یہ سنت انبیاء ہے کہ نکاح پر جو ہے کھانا کھلایا جائے۔ پھر اس نے کھانا منگوایا اور سب کو کھلایا، پھر مجلس جو ہے نکاح کی یہ برخاست ہو گئی۔ ایک روایت میں آ کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو وکیل بنایا تھا شادی میں، کیونکہ جو ہے ام حبیبہ کی جو والدہ ہے وہ صفیہ بنت ابو عاص، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی جان ہے۔ اب آئیے کہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا، یعنی جب حضور پاک سے نکاح سے پہلے وہ خواب دیکھا، وہ خواب میں کیا دیکھتی ہوں، ایک شخص جو ہے مجھے یا ام المؤمنین کہہ کر بلا رہا ہے۔ میں نے اس کی یہی تعبیر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عقد و زوجیت میں لے لیں گے۔ اب آئیے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو محبت رسول تھی اس کے تعلق سے ایک بات بتاتا چلوں کہ امام ابن ہشام جو ہے وہ سیرت نبویہ میں لکھتے ہیں کہ فتح مکہ سے قبل ابو سفیان جو ہے رضی اللہ تعالیٰ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت ابو سفیان ایمان نہ لانے سے پہلے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے مدینہ طیبہ آئے اور اپنی بیٹی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جو ہے بیٹھنا چاہے کو ابو سفیان، تو اس وقت جو ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے لپیٹ کر جو ہے بستر کو لپیٹ لیا، کہنے لگی کہ آپ اس وقت جو ہے ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، فوراً اپنی بیٹی سے کہنے لگے اے میری بیٹی کیا تم نے بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا، مجھے بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ دو بار انہوں نے کہا تو آپ نے جواب دیا، کیا کہا کہ بلکہ یہ بستر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تم ایک مشرک ہو، ناپاک شخص ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بستر پر تم بیٹھنے کے قابل نہیں ہو۔ فرمایا اللہ اکبر، بستر کو آپ نے لپیٹ لیے۔ اب اندازہ کیجئے کس قدر محبت تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور پاک سے کہ اتنے عرصے کے بعد، یعنی باپ بیٹی کی ملاقات بھی تقریباً جو ہے بچھڑے ہوئے 16 برس ہو چکے تھے ابو سفیان اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو بچھڑے ہوئے 16 سال گزر چکے ہیں، والد اس وقت ملاقات کر رہے ہیں، بات چیت کرنے کے لیے گھر آئے ہیں، تو اتنی محبت اولاد کو اپنے والدین سے ہوتی ہے، پر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو ہے سب سے زیادہ محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، کیونکہ والد تھے آئے، لیکن جب بیٹھنا چاہا بستر پہ تو کہا کہ تم مشرک ہو، نجس ہو، ناپاک ہو، یہ مبارک بستر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تم اس پر بیٹھنے کی قابل نہیں ہو۔ فرمایا یہ محبت رسول حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر تھی۔
اب آئیے یہی محبت کی خاطر جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا انعام دیا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لحاظ تھا حضور کے پاس. یہ امام زہری نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس وجہ سے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عقد ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کیونکہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ صفیہ بنت ابو العاص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا پھوپھی تھی. ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جو ہے مدینہ طیبہ میں ہوا، تقریباً 40 یا 44 ہجری میں ہوا. ان سے جو ہے 65 احادیث نبویہ مروی ہیں، جن میں سے 2 متفق علیہ ہیں، ایک صرف مسلم میں ہے، باقی حدیثیں جو ہے نا دیگر کتب کے اندر موجود ہے. یہ چند باتیں جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دستبہ دعا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو امہات المومنین کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.